ہر مسلمان شدت سے انتظار کرتا ہے رمضان کا اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کا۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں کیا گیا ہر نیک عمل آپ کو 1000 مہینے یا 80 سال سے بھی زائد اس نیکی کو کرنے کے اجر و ثواب کی گارنٹی دیتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری پوائنٹ آپ کے لیے سرپرائز ہے اور آپ کو اذکار کی لسٹ بھی ملے گی جس کا آپ اسکرین شاٹ لے کر بآسانی پڑھ سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں سب سے اہم عمل سے، استغفار کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ صدقہ خیرات کریں۔ آپ حسب استطاعت ایک مخصوص رقم آخری 10 راتوں میں صدقہ کریں تاکہ جو رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو آپ کو 1000 مہینے صدقہ کرنے کا اجر مل جائے گا۔ رات کو صدقہ کرنے کے لیے آپ کے پاس مغرب سے لے کر فجر تک کا وقت ہے۔ اپنے بینک کی موبائل ایپ کے ذریعے بھی آپ آن لائن ٹرانسفر کر کے دنیا بھر میں کہیں بھی صدقات بھیج سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مغرب سے فجر تک باوضو رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ نماز تراویح پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، نماز تراویح پڑھے، تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے موت ہی روک سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ اخلاص کا ورد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ہو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ ان کی فضیلت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کریں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ سونے سے پہلے آپ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھ نہ لیتے۔ سورہ ملک کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی 30 آیات پر مشتمل ایک سورۃ الملک ہے جو آدمی کی شفاعت کرے گی، یہ آدمی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، پہلے تکبیر تحریمہ کہیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر 15 مرتبہ
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہیں۔ پھر 10 بار یہی کلمات کہیں۔ پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں اور 10 بار یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرا سجدہ کریں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار یہی کلمات کہیں۔ اس طرح سے 4 رکعتیں پڑھیں تو ہر رکعت میں یہ کل 75 تسبیحات ہوں گی، جو کل ملا کر صرف 300 تسبیحات ہیں۔ اذکار اور تسبیحات شیئر کرنے سے پہلے آخری پوائنٹ جو سرپرائز ہے وہ ہے دعائے نور پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں یہ دعا مانگی: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو تمام پوائنٹس اور اذکار کی لسٹ فراہم کر رہی ہوں، جس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو قرآن کی چند آیات کو ان کے معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھی تقدیر کے لیے اپنی ڈریم دعا لسٹ کو رو رو کر سجدوں میں مانگیں۔ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کے لیے یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اذکار اور تسبیحات کو پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، آپ چاہیں تو ایک تسبیح یا 100 بار پڑھ سکتے ہیں۔